السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، میں نے پچھلی ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، جس ویڈیو کے اندر میں نے یہ چیز دکھلائی تھی کہ جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام زبردستی اپنے مذہب کو تھوپتا ہے کسی کے اوپر، یا کسی کو زبردستی مذہب اسلام قبول کرواتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اور جس طرح کی احادیث اس پر کوٹ کی جاتی ہیں اور جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا مطلب دراصل کچھ اور ہوتا ہے، جس کے اندر میں نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی ایک کلپ بھی دکھلائی تھی، اور جس میں ایکس مسلم مرزا غالب جو آیا تھا ڈیبیٹ کے اندر، اور اس سے ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی، تو اس ویڈیو کے اندر جو اس ایکس مسلم کی حالت ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھلایا تھا۔ اب اسی ویڈیو کے اندر کمنٹ میں ایک غیر مسلم بھائی آتے ہیں، اور اسی ویڈیو کے کمنٹ کے اوپر، جو کمنٹ آپ کو اسکرین کے اوپر دکھائی دے رہا ہوگا، اس کمنٹ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ 23:6 کے بارے میں کیا۔ اب جب میں نے قرآن کریم کی 23ویں سورت کی 6ٹھی آیت کھول کر دیکھی کہ آخر اس میں کون سی چیز ہے، تو اس میں وہی چیز ملی جو اکثر غیر مسلم یا ایکس مسلمز وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ اب جو یہ اعتراض ایکس مسلمز کی جانب سے ہوتا ہے، اور جسے سن کر ہمارے ان بھائی صاحب نے اعتراض کیا ہے، اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے کہ اس آیت کے اندر باندی کا ذکر ہے، باندی سے جنسی مباشرت یا کہہ لیں کہ سیکس کرنے کی جو اجازت مذہب اسلام دیتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اعتراض کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی ایک کلپ آپ کو دکھلاؤں گا، اور اس کلپ کے اندر جو 6 سے 7 منٹ کی ایک کلپ ہے، اس کلپ کے اندر انہوں نے جس طریقے سے واضح کیا ہے اس کو، میرا ماننا ہے کہ اگر اس کو کوئی ایمانداری کے ساتھ صحیح طریقے سے سنے، تو اس کے بعد یہ اعتراض جو مذہب اسلام کے اوپر اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب اسلام لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ اعتراض باقی نہیں رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ اب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا یہ کلپ آپ سنیں۔ اسلام کے اندر غیر عورت سے سیکس کرنا اگر زنا ہے، پرنتو مال غنیمت میں جو ملی ہوئی عورتیں تھی اس سے سیکس کرنا جائز کیسے؟ اور میں نے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، اس میں ایک ایتھیسٹ کہتا ہے کہ وائی آئی لیو دا اسلام۔ اس میں اس نے ایک آیت بھی کوٹ کی ہے کہ چیپٹر نمبر 4 آیت 21 to 23، اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مال غنیمت میں ملی ہوئی عورتیں آپ کے لیے جائز ہے۔ تو کیا یہ اس طریقے کی کوئی آیت ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کا جو انٹرپریٹیشن صحیح کیا ہوا ہے، اور مال غنیمت میں ملی ہوئی عورتوں سے سیکس کرنا جائز کیسے؟ یہ آپ اس کا کلیریفیکیشن دیجیے۔ آیت بھی ہے اور اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ صحیح بھی ہے۔ جی بات یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا ذہن کھول کر اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سامنے رکھ کر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو سامنے رکھ کر جب قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اب اس کو کوئی آبجیکشن نہیں رہے گا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام جنگیں جو ہیں وہ کوئی اسلام سے، جب سے اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ایسا تو نہیں کہ جنگیں جبھی سے ہو رہی ہیں، جنگیں تو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، رومن امپائرز کے زمانے میں، پرشین امپائرز کے زمانے میں، تو اس وقت مہابھارت ہے، رامائن وغیرہ کے اندر جو سارے جتنے بھی ایپکس ہیں وہ سب وہ کیا ہیں، وہ جنگیں ہیں جو بہت پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں، ہزاروں سال سے۔ اب آپ یہ دیکھیے مثلا جو جب سے ہسٹری ریکارڈ ہوئی ہے اس وقت سے رومن ایمپائرز جو ہے وہاں پر غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اس تعلق سے بے شمار ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پر ایتھنز میں یا اسی طریقے سے اٹلی میں، روم میں، وہاں پر ایک اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا جہاں پر جنگی قیدیوں کو جن کو غلام اور باندی بنا کر لایا جاتا تھا ان کو اس اسٹیڈیم میں چھوڑ دیا جاتا تھا، چاروں طرف سے شیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور شیروں سے لڑائی لوگ بیٹھ کر، جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی نا وہ پوری شیروں سے لڑائی دیکھتی تھی، اور اگر کوئی اتفاق سے بچ گیا تو پھر اس کو واپس جانے دیا جاتا تھا، اول تو کوئی بچتا نہیں تھا، اور اسی طریقے سے غلاموں میں آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کون کتنا مارے گا ایک دوسرے کو۔ تو یہ یعنی حیوانیت اور وحشی پنا اس زمانے کے اندر غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ ویسٹرن جو فلاسفرز ہسٹورینز ہیں انہوں نے خود لکھا ہے اپنے بارے میں، ہم نے کوئی گڑھا نہیں ہے اس چیز کو۔ اس زمانے میں یہ صورتحال تھی۔ اس کے بعد جب اسلام آیا، یوں تو اسلام ہمیشہ سے ہے لیکن جو اسلامی قانون آیا، یہ جو موجودہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون شریعت ہے، اس میں غلاموں کے تعلق سے 3 آپشنز دیے گئے۔ جو سب سے پہلا آپشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان کو فدیہ یعنی رینسم لے کر چھوڑ دیجئے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک اکنامک، جب ایک جنگ ہوئی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ غلاموں کو، قیدیوں کو آپ جو ہے ولیمے کی دعوت کھلائیں گے، بھئی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ان کی اس کا کانسیکوینس ہوگا، تو آپ ان سے پیسے لیجئے اور پیسے کے بدلے میں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ کی آمدنی کا ذریعہ ہے، اور اس بعد ان کو چھوڑ دیجئے۔
تو اگر سامنے والی جو حکومت ہے وہ اس کے لیے تیار ہے تو بے شک وہ اپنے فوجیوں کو اور اپنے لوگوں کو چھڑا کر لے جائے, اور ایسا ہوا کرتا تھا اور بہت سی جنگوں کے اندر ایسا ہوا ہے. پہلا آپشن یہ تھا. دوسرا آپشن ہے پرزنر ایکسچینج کا, کہ اگر آپ کے قیدی کچھ وہاں چلے گئے اور ان کے قیدی کچھ آپ کے یہاں آ گئے تو آپ قیدیوں کا تبادلہ کر لیجئے. ایسا آج تک بھی ہوتا ہے, بہت سی جنگوں کے اندر ہوا ہے. ہو رہا ہے. تیسرا جو آپشن تھا وہ غلام بنانے کا تھا, باندی بنانے کا تھا, کہ اگر پہلے اور دوسرے آپشن کے اوپر عمل ممکن نہ ہو, کسی بھی صورت میں پہلا اور دوسرا آپشن یعنی فیوریبل نہ ہو, تو اب تیسرا جو آپشن ہے غلام باندی بنانے کا, اس کو اسلام نے باقی رکھا. اچھا کیوں باقی رکھا؟ وہ اس لیے باقی رکھا چونکہ اسلام اکیلا اور یا مسلمان اکیلے اس تعلق سے اگر اصلاح کرنا چاہتے, ریفارم لانا چاہتے تو لا نہیں سکتے تھے. کیوں؟ چونکہ یہ مسلمانوں کا انٹرنل مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک جنگ کا مسئلہ ہے. کچھ یعنی جب میں اگر ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ, مثلا انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو جائے اور انڈیا جو ہے وہ قیدیوں کے معاملے میں کچھ ریفارم لانا چاہے, تو کیا انڈیا اکیلا لے آئے گا؟ بھائی جب تک کہ پاکستان کا کنسنٹ ساتھ میں نہیں ہوگا, چونکہ کچھ قیدی پاکستان چلے گئے ہوں گے اور کچھ ان کے قیدی ہمارے پاس انڈیا میں آ گئے ہوں گے, تو یا کسی آپ انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس کو ڈسکس کریں, مثلا یونائٹڈ نیشن میں اس کو ڈسکس کریں, تبھی تو آپ قیدیوں کے جو وار پرزنرز ہوتے ہیں ان کے اندر اس کے تعلق سے ریفارم لا سکتے ہیں. تو مسلمان اکیلے ریفارم نہیں لا سکتے تھے, اس لیے غلام باندی کا جو مسئلہ تھا اس کو باقی رکھا گیا. لیکن ان کو کیسے ٹریٹ کیا جانا ہے اس تعلق سے بھی تین آپشن تھے, خصوصاً باندیوں کو. تین آپشن. سب سے پہلا آپشن یہ تھا کہ مالک کو یہ اختیار دیا گیا, جس کے پاس وہ باندی گئی ہے, کہ تم اس باندی کو آزاد کر کے اس کا مہر ادا کرو اور مہر ادا کر کے اس سے نکاح کر لو. اب جب وہ نکاح میں آ گئی تو گویا کہ وہ باندی نہیں رہی بلکہ وہ گھر کی مالکن بن گئی. ایک باندی کو جو وار پریزنر ہے اس کو گھر کی مالکن بنانے کا حکم موجود ہے. یہ پہلا آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم مہر دینے کی تم کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو تم نے آزاد کیا ہے اس کی آزادی کو ہی مہر مان لو. گویا کہ تم نے ایک آزاد کیا, اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کے ساتھ نکاح کر لو, ابھی بھی وہ گھر کی مالکن بنی. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں فیوریبل نہ ہوں تو اب اس صورت میں بغیر نکاح کے اس کو اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے. یہ آپشن اس لیے ہے کہ اگر اس کو اپنے پاس نہ رکھا جائے اور چھوڑ دیا جائے, اور جو پریزنر ایکسچینج پروگرام ہے اس پر عمل نہیں ہوا, اور جو سامنے والی گورنمنٹ ہے اس نے پیسے نہیں دیے اپنے پریزنرز کو چھڑانے کے لیے, اور آپ اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, تو یہ وار پریزنرز جائیں گے کہاں؟ اب جیل میں آپ ان کو ٹھوس دیں تو آپ نے ان کو غلام باندیوں سے برا درجہ دے دیا, کم سے کم گھر میں کھلی فضا کے اندر سانس تو لے رہے ہیں. تو اب اگر ان کو آپ نے سڑکوں پر چھوڑ دیا تو سوائے پروسٹیٹیوشن کے اور کیا ہوگا؟ پورا جو معاشرہ ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو پروسٹیٹیوشن پر کنٹرول کرنے کے لیے, اسی طریقے سے اس معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے, اور ان غلام باندیوں کی اصلاح کے لیے یہ قانون رکھا گیا کہ ان کو غلام باندی بنایا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک اس کا کلچر رہا, اول تو اب ساری دنیا سے اس کا کلچر ختم ہو گیا, اور اب کوئی مسلمانوں کو اس کی تکلیف نہیں ہے کہ جی غلام باندی کا کلچر ختم ہو گیا, اس لیے کہ مسلمانوں کو تو کرنا ہی تھا, لیکن ہم اس کو اکیلے نہیں کر سکتے تھے. جب ساری دنیا نے کر دیا تو ہم نے بھی کر دیا, لیکن جب تک کہ یہ کلچر باقی تھا. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام کے شروع کے دور میں, اسلامی تاریخ کے شروع کے دور میں جتنی بھی جو ایکیڈیمک سروسز اور خدمات ہوئی ہیں وہ سارے ان غلاموں نے کی ہے جن کو ان کے ماسٹرز نے آزاد کر دیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو زبردست تعلیم دی گئی تھی. مثال کے طور پر حدیث میں اگر بہت اونچا کسی کا نام ہے, میں سب سے اونچا تو نہیں کہتا لیکن بہت اونچا اگر کسی کا نام ہے تو ایک نام ملتا ہے نافع کا. یہ جو نافع تھے یہ دراصل ایک صحابی تھے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ان کے آزاد کردہ غلام تھے. بتائیے, ایک غلام کو انہوں نے پڑھایا اور وہ غلام آزاد ہونے کے بعد اتنی ترقی کر گیا کہ آج اگر آپ حدیث پڑھنا چاہیں تو حضرت نافع کی حدیثوں کے بغیر آپ کی حدیث کی تعلیم مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اور اس سے بڑھ کر آگے آ جائیے, امام ابو حنیفہ, کون نہیں جانتا امام ابو حنیفہ کو؟ ہندوستان کے جو 90% سے زیادہ مسلمان ہیں وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کون تھے؟ ان کے جو دادا تھے دراصل وہ ایک جنگی غلام تھے جو غلام ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے صحابہ کے دور میں افغانستان کے اندر, اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے بیٹے مسلمان ہوئے اور پوتے کون بنے؟ امام بنے, یعنی مسلمانوں کے امام بنے. کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. تو غلام اور باندیوں کے ساتھ تو مسلمانوں نے یہ سلوک کیا. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جگہ جگہ ذرا سی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, یہ حکم دیا جاتا ہے کہ فوراً غلام آزاد کرو, باندی آزاد کرو, جب تک کہ اس کا کلچر تھا. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طریقہ تھا اس زمانے کا, اسلام سے پہلے کا, یعنی اللیگل طریقے سے طلاق دینے کا. تو اگر اس طریقے کو
آج ایک مسلمان نے اختیار کر لیا اور غلط طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق دی، حالانکہ وہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن اس لفظ کو اگر استعمال کیا، وہ ایک خاص لفظ ہے، اس کو تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس کی جو پینلٹی ہے وہ یہ ہے کہ تم غلام کو آزاد کرو۔ ایک آدمی نے قسم کھائی جھوٹی، وہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اور وہ یہ کام کرتا نہیں ہے اور وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اس کی جو پینلٹی ہے وہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک آدمی کتنی مرتبہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے؟ آج کل تو اب ایمانداری ختم ہو رہی ہے ہر جگہ سے، لیکن پھر بھی جب تک ایمانداری عام اس کا چلن تھا تو پھر بھی بہت سی مرتبہ ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ جھوٹی قسم کسی نے کھا لی تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ غلام باندی آزاد کرو۔ جو آزاد کرنے کا حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ اسلام ریفارم چاہتا تھا، چاہتا ہے، لیکن مسلمان اپنے بلبوتے کے اوپر غلام اور باندیوں کے تعلق سے ریفارمیشن نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ ساری دنیا کی اقوام مل کر ریفارمیشن نہ کریں۔ تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی، اور اس ویڈیو کے اندر واضح طور پر ایکسپلین کیا ہے مفتی صاحب نے، اور بتایا ہے کہ جو اسلام کے اندر یہ لونڈی، یہ غلام کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کوئی اسلام نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ جنگیں پہلی بھی ہوتی تھی، لونڈی بھی بنائی جاتی تھی، غلام بھی بنائے جاتے تھے۔ کئی احادیث ایسی ملتی ہیں جہاں کے اوپر بات بات پہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کام ہو تو آپ غلام آزاد کریں جا کر۔ یہاں تک کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی زکوٰۃ جو دی جائے وہ کن کو دی جائے، ان میں سے مذہب اسلام نے ایک حق یہ بھی رکھا ہے اس شخص کا بھی کہ جو غلام ہو آپ اسے پیسے دے دیں، وہ اپنی پیسے ادا کر کے اپنی جو مال ہے وہ دے کر اپنی گردن چھڑا لے جا کے، وہ اپنی آزادی لے جا کے، وہ غلامی سے آزاد ہو جائے جا کر۔ تو ہمارے جو بھائی ان ایکس مسلمز کو سنتے ہیں وہ برائے مہربانی ہمارے جو مسلم علماء ہیں جو اس کے اوپر جو ہے کہ بات کرتے ہیں، جو اسٹریم چلاتے ہیں اپنی، جو ان کے جوابات دیتے ہیں، جو ایسے اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، ان کو بھی جا کے سنے جا کے، تب جا کے آپ کو صحیح حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ امید ہے کہ سارا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔